کسی نے ایک سوال کیا، کوئی ظالم دشمن ہے جان سے مارنے پر تلا ہے، پیسے والا بھی ہے، پاورفل ہے، اور میں ظلم برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو یوٹیوب پر ایک وظیفہ آیا ہے کہ 7 دن تک یہ وظیفہ پڑھے اور 3 کالی مرچوں پر آیت یا جبارو کا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کیا ایسا کروں؟ تو دیکھیے، ظالم دشمن ہے آپ کا، وہ آپ کو مارنے پر تلا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کیجیے اور اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، اپنے کمزوری کا اظہار کیجیے اور بتائیے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے زیادہ طاقتور ہے اور مجھ جیسے کمزور کی مدد کر، انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن یا جبارو کا وظیفہ 7 دن تک کر کے کالی مرچوں پہ پڑھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہوں، یہ مت کیجیے آپ اللہ سے اپنے الفاظوں میں دعا کیجیے کہ اللہ اس ظالم اور جابر دشمن سے میری حفاظت کر جو میری جان کے پیچھے پڑا ہے، یہ انشاءاللہ عزیز کافی ہے۔ اپنی عاجزی کا اظہار کیجیے، گر گڑائیے، اور خاص طور سے تہجد کے وقت دعا کیجیے، فجر سے پہلے جو اپنا سحر کا آخری وقت ہوتا نا، اس میں نمازیں پڑھیے اور دعا کیجیے، اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، یہ کیجیے۔ لیکن یا جباروں کا وظیفہ 7 دن کر کے مرچوں پر پڑھ کے پھونکنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ غلط ہوگا، بلکہ بدعت اور غلط چیز ہوں گی۔ تو لہٰذا آپ اپنے الفاظ میں دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اس ظالم دشمن کی وجہ سے آپ کو ایک مضبوط انسان بنا دیں۔ ہوتا ہے نا، انسان دعا کر اللہ مجھے جو ہے ترقی دے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبتیں دیتا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے اس کے بعد ترقی کی طرف جاتا ہے انسان۔ دنیا میں بغیر مشقت کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مصیبت دے کے آپ کو ترقی کی طرف، آپ نے مانگی ترقی، اللہ نے دی مصیبت، لیکن اللہ کو پتا آپ تم ترقی کی طرف جا رہے ہو، تو لہٰذا یہ ظالم دشمن ہو سکتا ہے آپ کل کے لیے آپ کو ایک مضبوط انسان بنانے کا انشاءاللہ عزیز بہرحال ذریعہ بنے گا۔ اور ڈٹ کر لڑیے کسی مصیبت سے، پیچھے مت ہٹیے۔ دنیا میں بہت ایک بڑے سے بڑے ظالم گزرے ہیں، یاد رکھیے، فرعون جیسے ظالم تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے شخص بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھیے نا، نہ ظالم ہے، نہ بادشاہت ہے ان کے پاس، نہ جسمانی کوئی ایکسٹرا آرڈنری طاقت ہے، نہ سپر ہیرو ہے کوئی، نہ کوئی لیڈرشپ ہے۔ جب نبی بنے تھے جب تک کوئی لیڈرشپ بھی نہیں تھی۔ آپ کی لیڈرشپ کا تو یہ حال تھا کہ یہودیوں نے آخر تک تنگ کیا، سمندر کے پاس آ گئے، جب سامنے سمندر دکھا اور پیچھے فرعون ہی دکھے، تو وہاں تک انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں اچھے تھے، ہم لا کے تم نے پھنسا دی، نعوذ باللہ۔ یہ تو اتنی عجیب قوم تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے سامنے گر گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دیا کہ فرعون جیسی ظالم شخصیت برباد ہوئی، آپ کے حق پہ ڈٹے رہیے، دعائیں کیجیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ظالم کو یا تو کمر توڑیں گے آپ کے ذریعے، یا انشاءاللہ آپ کو ایک مضبوط انسان بنائے۔ بہرحال یہ یا جبارو والا وظیفہ مت کیجیے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا جبار ایک الگ بات ہے، لیکن 7 دن کا وظیفہ کر کے کالی مرچیوں پہ پھونکنا یہ سب سنت سے ثابت نہیں۔ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اس کے پہرے دار انسان کی آگے پیچھے مقرر ہے، جو اللہ کے حکم سے ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ تو گویا فرشتے میری اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے قول فرمایا کرتے تھے، جب ان سے کسی نے کہا کہ آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ چاہیں گا فرشتے میری حفاظت کرتے رہیں گے، جب اللہ نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے، تو پھر کوئی میری موت کو روک نہیں سکتا، لہٰذا میری حفاظت کے لیے خاص تمہارے رہ کر کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جب تک اللہ چاہیں گا یہ فرشتے حفاظت کریں گے، اور اللہ جب نہیں چاہیں گا وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد میری موت آ جائیں گی۔ سمجھ رہے آپ؟ تو فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ قرآن ایک بہترین دوا، تو اس کا بالکل بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علاج کروانا چھوڑ دیں اور صرف جو ہے قرآن کی دعائیں، صورتیں اور آیتیں پڑھتے رہیں۔ ہاں، قرآن کی دعائیں، صورتیں، آیتیں، کچھ الفاظ ان کے فضائل ہے، بالخصوص بیماریوں کی شفا کے لیے روحانی اور جسمانی، یہ تو کرنا ہی ہے، یہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لے کوئی کہ دوا کو چھوڑ دینا ہے اور صرف یہی کام کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قرآن کو دم کیا، قرآنی آیتوں کو دم کیا، صورتوں کو دم کیا، تو وہاں وہ تمام دنیاوی تدبیریں بھی استعمال کی جو کی جانی چاہیے، جو کی جایا کرتی تھی اس زمانے میں، یاد رکھ۔ آپ سمجھے؟ جیسے ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا، تو آپ نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ان بچھوؤں پر، یہ انبیاؤں کو بھی نہیں بخشتے، انبیاؤں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ دم کیا اور ساتھ میں روایت میں آتا ہے اس پر نمک لگایا، ٹھیک ہے، اور پانی سے دھویا۔ تو نمک لگایا اور پانی سے اس کو دھویا، اس سے پتہ چلا جہاں آپ نے دم کیا وہاں اس کو نمک بھی لگایا اور وہاں اس کے نمک لگانے اس کو دھویا بھی، یاد رکھ۔ تو پتہ چلا آپ نے دینی مطلب روحانی جس کو کہیں گے علاج بھی کیا قرآن سے، لیکن ساتھ میں آپ نے جو ہے دنیاوی جو علاج کے طریقے اس زمانے میں پائے جاتے تھے زہر اتارنے کے لیے، آپ نے وہ بھی استعمال کیے۔ اسی طرح کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی نے ایک شخص کو دم کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ تو جب میں آپ کو قرآن ایک بہترین دوا یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ڈیولپ ہو جائے کہ میں مکمل طور سے دنیاوی علاج کے آپ کو خلاف بات کر رہا ہوں، بلکہ
قرآن ایک دوا ہے، اور قرآن کی دوا مطلب قرآن کے علاج کے ساتھ ساتھ جو بھی دنیاوی تدبیریں، ترکیبیں، احتیاطی تدابیریں جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہی سنت ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو قرآن ایک بہترین یاد رکھیے دوا ہے. اور یہ اس بات کو آج کے زمانے میں سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے انسان کو تو سب سے پہلے فکر، سب سے پہلی بات جو ذہن میں آتی وہ یہ ہے کہ ابھی دواخانہ جانا ہے، ابھی دواخانہ جانا ہے، یا ابھی کوئی بابا کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مالش کے پاس جانا ہے، یا ابھی کوئی مطلب سمجھے نا، مطلب فرسٹ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ پہلے کسی حکیم، کسی وید، کسی ڈاکٹر کی سوچتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کیجئے، جیسی ایسا کوئی مسئلہ ہو سب سے پہلے قرآن کو دم کرنا، قرآن کو پڑھنا، اللہ میں پناہ مانگنا، وہ دعائیں یا وہ صورتیں جن کی یہ فائدے بتائے کہ وہ کرنا، اور پھر ساتھ میں دنیاوی تمام تدبیریں بھی اختیار کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا کوئی ہنگامی صورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اب ہنگامی صورت ایکسیڈنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت کوئی چیز کولیپس ہو گئی تو ہو سکتی ہے، ہنگامی صورت آپ گر گئے ہو سکتی، ہنگامی صورت لوگوں کو کچھ ہو گیا ہو سکتی، ہنگامی صورت سمجھ رہے کسی کو زہر کا اثر ہو سکتی. تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد تمام تدبیریں، جا کر ایکسیڈنٹ والوں کو اٹھانا، ہاں سمجھ رہا، ان کو دواخانے پہنچانا، ان کو دلاسا دینا، ان پر صورتیں پڑھ کے دم کرنا، جو کچھ یہ سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کرتے ہیں. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ کیا کیجئے، جو طریقہ بتایا گیا سنت سے اس کو شروع کیجئے، اور اس کے بعد تمام چیزیں کرنا ہے، جو بھی تدبیر ہے وہ کرنا، اس سے اسلام نہیں رکتا. لیکن ہمارے پاس شروعات کیسا ہوتی، کسی بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھ لیا آپ نے، کسی کوئی ہنگامی صورت کو دیکھ لیا تو ارے باپ رے، آپ سمجھ رہے، یا اگر عورت ہوں گی تو اماں گے، سمجھ رہے، یہ سب چیزیں ہوتی، یا بلے رے، کیا میننگ ہوتے نہیں معلوم. لیکن وہیں اگر اللہ اکبر کہہ کر تمام تدبیریں پھر کر آپ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، بیماروں کو لے جا رہے، ایکسیڈنٹ ہو تو ان کو نکال رہے، گاڑیوں کو الگ کر رہے ہیں، ہنگامی صورت کو گھر گر گیا، ہاں کوئی چیز کچھ بھی ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بجلیاں چمکنا شروع ہو گئی، بادل آ گئے، زبردست طوفانی ماحول بن گیا، سورہ فلق سے ناچ پڑھ کے دم کر لیا. ہم لوگ یہ سب بعد میں کرتے ہیں. مطلب شروعات کیسی ہوتی ہے کہ چلو بھاگو اب اس کے نیچے، کس کے نیچے پناہ گاہ، مطلب کوئی گھر کے اندر بھاگو، کسی جگہ میں جا کے چھپو، ہاں کرنا ہے، وہ بھی تدبیر ہے. لیکن سٹارٹ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دنیاوی تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بالآخر پھر اس طرف جایا جاتا ہے جہاں سے شروعات ہو کر پھر اس طرف بھی جا سکتے تھے ہم. یہاں پاس کیا ہوتا، ارے تکلیف ہو رہی، مطلب آپ دیکھیے باپ ماں پڑوسی اڑوسی ان کو یاد کیا جا رہا ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے اللہ یا آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں ہاتھ پہ لگا، اور اس کے بعد تمام تدبیریں جو دنیاوی اختیار کر سکتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. اسی طرح اس بات کو بھی ہم ذہن میں رکھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی، اور وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہیں یاد رکھے، مطلب ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک، لیکن اس کو آپ کو اور ہم کو انسانوں کو کیا کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا. یاد رکھیں ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو ہم کو بس تلاش کرنا ہے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نازل نہ کی ہو. تو بیماریوں کے تعلق سے بھی کوئی ایک روایت میں تھا بیماریاں نازل ہوتی ہے، یہاں بھی کہا کہ ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری. تو ایسی کوئی بیماری جو اتری نہیں، مطلب بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دوا بھی نازل کی ہے، دوا بھی اتاری ہے. اس بات کو ہم سمجھ لیں. بیماریاں کیسے نازل ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غائب کی ہے، اور غائب کی باتوں کو میں سمجھا نہیں سکتا ہوں آپ کو، بس آپ اس پر ہم کو ایمان لانا ہوتا. اللہ نے اتارا مطلب اتارا. اور روایت میں الفاظ اس طرح سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سال میں ایک رات آتی ہے جس میں اللہ رب العزت بیماریوں کو نازل کرتا ہے، ٹھیک. اور پھر جو بیماریاں نازل ہوتی ہے ایک روایت میں آتا ہے وہ گھومتی ہے اور کھلے برتنوں کی طرف جاتی ہے. تو جو برتن کھلا مل جاتا ہے داخل ہو جاتی ہے، جو مشکی پانی کی تھیلی ہوتی تھی اس زمانے وہ کھلی ملتی ہے اس میں داخل ہوتی ہے. تو لہٰذا کہا جب تم رات میں سو تو کھانے کے برتنوں کو، مشکیزوں کو باندھ کے کھانے کے برتنوں کو ڈھانک کر سو. اگر ڈھانکنے کو پتیلا یا کوئی سامان نہ ہو تو کم از کم کچھ نہ سے کھڑی چیز تو بھی رکھ دو، مطلب پورے برتن پہ نہیں بھی آئی تو کم از کم سم تھنگ. اب آپ بولیں گے بھائی بیماری ہے تو وہ تو جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، یہاں سے گھس سکتے وہاں سے گھس سکتے، ٹھیک ہے وہ سب چیزیں ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جب اتاری ہے تو اللہ نے اس کو بتایا کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے، اور اللہ نے اس کو روکا ہے. تو یہ بتا دیا گیا اس بیماری کو کہ اس میں داخل ہونا جو کھلا برتن ہے، جو بند ڈھکا ہوا ہے یا کم از کم ڈھکا ہوا نہ صحیح کچھ نہ کچھ کھڑا آڑا رکھا ہوا ہے وہاں نہیں ہونا. تو رب العزت نے کہہ دیا وہ چیز ہو جاتی ہے. لیکن لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں تو بہت ہنستے ہیں کبھی کبھار، خاص طور سے ہمارے نان مسلم بھائی اور کبھی ہمارے مسلم بھائی بھی جن کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے دین اور اسلام کی، تو بہرحال وہ ہنستے ہیں. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو رب نے اس کائنات، اس دنیا، اس سارے سسٹم کا نرمان کیا ہے، جس کو کہیں گے بنایا تمام چیزوں کو، تو وہ اس نے
ہر چیز کا ایک طریقہ رکھا ہے، تو بیماری اترنے کا طریقہ یہ ہے. اب اللہ کیوں بیماریاں اتارتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہے اور ٹیسٹ ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں یا بدگمانی رکھتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں یا برا سوچتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس میں ریاکٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے اور اسی کا بدلہ انسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، ہر بیماری جو نازل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اللہ کیوں بیماریاں نازل کرتا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ایسی آزمائش ہے تو نعوذ باللہ اللہ تو پھر بہت ظالم رب ہوا کہ لوگوں کو ایسے آزماتا ہے. نہیں، یاد رکھیں اگر ٹیچر آپ کو ایگزامینیشن کا پیپر میں اگر کوشچنز بہت ہارڈ لاتا ہے تو وہ آپ کو ایکچولی نیکسٹ فیز کے لیے تیار کر رہا ہے. جو دنیا میں آپ جاؤں گے، جتنا ہارڈ پیپر، جتنے مشقت سے اس ٹریننگ سے گزروں گے، اتنا زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا. ایک ملٹری میں آپ جاتے ہیں، ایڈمیشن لیتے ہیں، اور ملٹری کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، جب نئے نئے جوان جاتے ہیں، جو ان کو ٹریننگ ہوتی ہے، کتنی ہارڈ ہوتی ہے نا، کتنی ہارش ہوتی ہے نا. جسمانی طور سے مار کر ٹریننگ، جسم کو اذیت اور تکلیف دے کر ٹریننگ، دن اور رات کھڑے رہ کر ٹریننگ، 20 30 کلومیٹر سوئمنگ کر کے ٹریننگ. تو آپ کیا بولیں گے کہ ملٹری والے ظالم ہیں؟ نہیں، آپ بولیں گے یہ پرشکشن، یہ جو محنت کرا رہے ہیں، یہ فیوچر میں ایک مضبوط انسان کے لیے ایک زبردست انسان نکلے جو اپنے ملک کی حفاظت کرے، ہے نا. رب العزت بھی جب کوئی ٹیسٹ لاتا ہے تو اس کو ہم کیوں پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. ایسا کیسا؟ اگر وہ محبت کرتا ہے رب تو پھر ہم کو آزمانا نہیں چاہیے. تو پھر ایسی ہونا چاہیے، ہم ملٹری پولیس فورسز میں جائے تو چونکہ ہمارا ملک تو ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم جائے بس بیٹھے اور مفت کے نوالے توڑتے رہتا تنخواہ لے کر. وہ محنت مشقت تیار. تو اللہ رب العزت بھی ہیومینٹی کو، انسانیت کو تیار کرتا ہے. کبھی بیماریاں ٹیسٹ ہوتی ہے تو کبھی بیماریاں کیا ہوتی ہے؟ انسانوں کے لیے وارننگ ہوتی ہے کہ سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اپنے کرموں کو، اپنے ڈیڈز کو، اپنے اعمال کو بدل لو. بہرحال جو بیماری نازل ہوئی اس کی دوا بھی نازل ہوئی ہے. اسی طرح قرآن سے علاج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور روایت سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے. عائشہ سے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور ایک عورت میرا علاج کر رہی تھی، ٹھیک، یا دم کر رہی تھی میرا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب سے علاج کرو. ٹھیک، مطلب وہ دم کر رہی تھی تو آپ نے کہا اللہ کی کتاب سے علاج کرو. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ وہ دم کر رہی تھی یا کوئی علاج کی کتاب نے کرو، لیکن اس سے کرو، قرآن سے علاج کرو. ٹھیک ہے، تو قرآن سے علاج کرنے کا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. یقیناً اس درس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس مختصر میں آپ کے سامنے جو 3 نکات کی شکل میں یہ درس آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلا نکتہ رکھوں گا قرآن جو ہے کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہم وہ دیکھیں گے. دوسرا نکتہ ہم دیکھیں قرآن کی کون سی صورتیں اور کون سی آیتیں، بہت مختصرہ اس میں شفا بتائی گئی ہے. اور تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے وہ مفید چیزیں جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. ٹھیک، تو یہ 3 پوائنٹ کی شکل میں انشاءاللہ آج کا ہم درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے سب سے پہلے قرآن کن بیماریوں کے لیے شفا ہے، کن بیماریوں کے لیے کیور ہے، کن بیماریوں کے لیے علاج ہے. تو یاد رکھیے قرآن روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کے لیے علاج ہے. قرآن جسمانی اور روحانی، یا روحانی اور جسمانی، ذہنی یا جسمانی، جو بھی کئی الفاظ ادا ہوتے ہیں. فزیکل ڈیسیزز مطلب جو جسم پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اسپرچل، مینٹل، جو بھی بولے سمجھو، جو کسی چیز کو چھو نہیں سکتے ویسی چیز، وہ ساروں کا بھی علاج. تو اسپرچل ڈیسیزز جو ہوتے ہیں جیسا چغلی، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، یہ فزیکل نہیں ہوتے نا، یہ اندر ہوتے، دل کے اندر یہ گندی بیماریاں آتی، جھوٹ، یہ سب بیماریاں آتی. یہ بھی بیماری ہے، اس کا بھی علاج ہے. جن، جادو، یہ بھی سب بیماریاں، اس کا بھی علاج ہے. اور وہیں جسمانی بیماریوں کا بھی یاد رکھیے یہ علاج ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے. تو قرآن کن بیماریوں کا ہے شفا ہے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اور روحانی. تو آئیے پہلے جو ہے روحانی بیماریاں یا مینٹل ڈیسیز یا اسپرچول آپ بولیے جو انسان میں کم، وہ قرآن اس کے لیے علاج ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے. جو دل میں روگ ہو جاتے ہیں نا اس کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. تو دل کے بیماریوں کا علاج، اسپرچول ڈیسیزز، اس کا قرآن جو ہے علاج ہے. جس سے میں نے آپ کو بتا دیا کینہ، بغض، تکبر، یہ سب کہاں رہتا ہے؟ انسان کے دل میں ہوتا ہے. حسد، اس کا مرکز کہاں ہے؟ دل ہی ہے. انسان کے دل میں بات آتی ہے، انسان کرتا ہے. یہ الگ بات ہے سائنسی اعتبار سے، دل سوچتا سمجھتا ہے یا اس طرح سے ہوتا ہے، ابھی ہم ثابت نہیں کر سکتے. لیکن سائنس کو اگر ہم جانے دیں، صرف ایک لاجیکل میں بات کروں، ایک منطقی اگر بات کروں، تو دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے. اس کی میں دونوں کی سوچنے کی دلیل آپ کو ابھی ایک مثال سے دیتا ہوں کہ ایک انسان دکان پہ گیا اور کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے اور اس کو وہ چیز پسند آ گئی. مثال کے طور پر آج کے زمانے میں لے لیجیے، آپ ایک مال میں گئے اور آپ ایک سپر اسٹور کے سامنے جا رہے تھے، اور وہاں جو ہے موبائل ہے، جو ایپل کا جو آئی فون 12 ایکس پرو، پتہ نہیں یہ وہ جو بھی ماڈل ہے، بہرحال وہ سامنے رکھا ہوا. تو دل ایک دم آپ کا اس پہ راج آتا ہے.
دل اس پر آ جاتا ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے موبائل لے لوں، اور یہ دل ہے، دل کی سوچ ایسی ہوتی ہے، فوراً ایک دوسرا خیال آتا ہے اور یہ خیال دماغ کا ہوتا ہے۔ جب دل یہ سوچتا ہے کہ یار یہ چیز میں لے لوں، ہاں، اور اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اب تو مجھے لینا ہے، فوراً ایک نوک نوک ہوتی ہے دل میں اور دماغ بولتا ہے بیٹے ریٹ کا لیبل دیکھ لو، آپ سمجھ رہے؟ مطلب اس کی کاسٹ دیکھ لو، تو آدمی کاسٹ دیکھتا رہے 1,40,000 کا، جان دو بعد میں دیکھ۔ تو آپ دیکھیے دو خیالات بیک وقت آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، تو ایک کا تعلق دل سے ہے اور دوسرے کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ دماغ ایک دم ریشنل جاتا ہے اور دل بس آ گیا تو آ گیا، مثال ہے گدھے پر بھی دل آ گیا تو آ گیا، اب کیا کریں گے؟ لیکن دماغ ویسا نہیں ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے؟ یہ سوچ ایک دم واضح ہے اور ہر چیز میں ایسی ہوں گا، ہر چیز کے اندر ایسی ہے، ایسی دماغ آپ دل اور دماغ کی سوچ ایک وقت میں اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں، ایک ریشنل جاتی ہے اور ایک بالکل illogical، نہیں بھائی اپنے کو تو سب یہ کرنا ہی ہے۔ جیسا مثال کے کسی کوئی لڑکی پسند آ گئی، مجھے کو اس سے شادی کرنا ہے، یہ تو دل کی کیفیت ہے، لیکن دماغ کا اللہ بیٹا اس کے ماموں چچا بھائیوں کو دیکھیں سیدھے ہو جاؤ، ایک ہی وقت میں دو خیال چلتے ہیں، یہ چیز ایک دم بالکل کامن ہے۔ تو سائنٹیفک بیسس نہیں پر دل کیسا سوچتا ہے، کہاں اسٹور کرتا ہے، کہاں پروسیس کرتا ہے، وہ اللہ عالم، لیکن دل بھی برکت ہے سوچ کا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کیسے، ابھی ہم نہیں کرتے اس لیے، لیکن جتنی جو بیماریاں ہیں دل میں پنپتی یاد رکھیے، یہ اس کے لیے کیا ہے، شفا یاد رکھیے۔ کینہ، بغض، تکبر، حسد سب دلوں میں ہوتی، اور اس کی شفا قرآن۔ نفاق، منافقت جو منافقین نے اختیار کی، دل کی کیفیت تھی نا، ایمان کی تو ایمان کا مرکز دل ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں فرمایا التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یہ مرکز ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلا قرآن، جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، سمجھا، اس کا علاج۔ دوسرا طرح کہ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، لیکن یہ بات میں واضح کر دوں، قرآن سے جسمانی بیماریاں اور احادیث سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہم تبھی کر پائیں گے پاسبلی جب ہم لوگ اس پر ریسرچ کریں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگوں نے اس چیز پر ریسرچ کو بالکل بند کر دیا ہے، ریسرچ کو بالکل ختم کر دیا۔ اب چونکہ اس پر ریسرچ ختم ہو گئی تو بہت ساری چیزوں کو سمجھنا مشکل ہے، بلکہ طب نبوی کے اندر کچھ باتیں آتی ہے کہ فلاں جڑی بوٹی میں فائدہ ہے، فلاں چیز میں فائدہ ہے، لیکن وہ چیز آج کس کو بولتے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے، سمجھ رہے آپ بات کو، کیونکہ ریسرچ ورک نہیں۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمانوں نے یونانی طب کو تو باقی رکھا، یونانی تو بھول گئے ان کے طب کو، یونانی میڈیسن دیکھیے آپ پوری اردو میں اور دنیا میں، مسلمانوں نے اس کو باقی رکھا، عربی میں ملیں گی، اردو میں ملیں گی آپ کو، مطلب یونانی طب، سمجھ رہے نا آپ، یونان کی جو میڈیسن ہے وہ تو باقی رہے گی، طب نبوی کہاں ہے بتائیے آپ؟ طب نبوی کا وہی نسخہ ملے گا جو 750 سال پہلے لکھا ہوا ہے، اس میں جو باتیں بتائے گی وہ چیزیں کس کو بولتے ہیں آج کس کو بھی نہیں پتا ہے، ہاں اس سے مراد شاید یہ ہوگا، اس سے مراد شاید، اس پہ ریسرچ ورک کی، جیسے حدیث میں آتا ہے کالے بیج میں موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا ہے، کالا بیج سے مراد کلونجی جو ہم کھاتے ہیں، موت کے علاوہ تمام چیزوں کی شفا، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے کہ کیسے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کس چیز میں شفا دیتا ہے، کس کے ساتھ ملتا ہے تو کیا کرتا ہے، آئل فارم میں کیسی شفا ہے، ڈرائی کھائے تو کیا ہوتا ہے، ویٹ کھائے تو کیا ہوتا ہے، فلاں دوا سے مل کے کیا اثر کرتا ہے، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، چھلکا نکال کے کھانے کا یہ اثر ہے، اندر کا تو ریسرچ لگتی ہے بھائی۔ اگر میں آپ سے کہوں تو مٹی کے اندر تمام مادے دنیا میں جو پائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں، بس ایسی مٹی اٹھائیں گے تو آپ کو لوہا، تانبا، سونا، چاندی مل جائیں گا کیا؟ اس کے مختلف مٹی کی اقسام ہیں، وہاں جا کے مختلف قسم سے آپ کو گہرائی میں جانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کے ٹیمپریچر پہ پگھلانا پڑے گا، پھر مختلف قسم کے دھاتیں الگ الگ ہوتی جائیں گی، پروسیس ہے پورا۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یہ سب چیزیں، تو قرآن بھی جسمانی شفا ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، مطلب ظالموں کو تو خسارہ ہے یہ قرآن جو اس پہ ایمان نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں لفظ شفا ہے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں پورا قرآن تو روحانی شفا ہے، لیکن قرآن میں بہت ساری چیزیں جسمانی شفا بھی ہے، فزیکل ڈیسیزز کا بھی کیور ہے، سمجھ رہا؟ تو لہٰذا اس پہ ایک ریسرچ ورک کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ جو میڈیکل فیلڈ میں ہیں، میڈیکل سائنس میں ہیں، طب کے اندر ہے، حکیم خاص طور سے جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا وہ کیا کرے، اس پر ریسرچ کرے، اور پھر قرآن جو چیزیں بتاتا ہے اس کے کیسے کیسے ہیومینٹی کو، انسانیت کو فائدے ہو سکتے ہیں، اس کو نکال کے انسانیت تک ان باتوں کو پہنچائے، اور قرآن میں جو اللہ نے کہا اس میں شفا ہے، وہ شفا لوگوں کو پتا چلے کس طرح سے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ آج ہم دیکھیں گے وہ یہ قرآن کے کس حصے میں، کس صورت میں، یہ بعض کون سی آیتیں ہیں یا کون سی باتیں حدیث میں بتائی گئی اس تعلق سے کچھ کہ قرآن کی فلاں چیز میں فائدہ ہے، وہ انشاءاللہ حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو قرآن کے کن صورتوں میں یا کن آیتوں کے اندر شفا کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور بہت چند دیکھیں گے، چونکہ ویسے تو میں نے ایک پورا اس پہ لیکچر رکھا ہوں، آپ اگر دیکھنا چاہتے تو دیکھ سکتے ہیں۔
قرآن کے صورتوں کے فضائل، پھر ایک لیکچر ہے میرا قرآن کی آیتیں اور الفاظ کے فضائل. اس میں تو میں بہت ڈیٹیل میں گیا ہوں، یہاں بس شارٹ میں تاکہ قرآن ایک بہترین دوا ہم لے رہے ہیں تو کیسے دوا ہے، کچھ چیدہ چیدہ جس کو بولتے ہیں، چنندہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو آئیے پہلا سورہ فاتحہ، قرآن کی پہلی سورت ہم دیکھتے ہیں، اسی کے فضائل دیکھتے ہیں. کتنے فضائل تو اس سے انداز ہوں گا قرآن کی صورتوں کے، بعض آیتوں کے، بعض الفاظ کے کتنے فضائل ہیں، خاص طور سے بیماری کے معاملے میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے تعلق سے ہم جانتے ہیں 2 واقعات ہیں، مختصر رکھتا ہوں چونکہ واقعے لمبے ٹائم اتنا نہیں. پہلا واقعہ صحیح بخاری کا ہے، ہم سب جانتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو عرب کے ایک قبیلے پر سے گزر ہوا. اب قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، یاد رکھی، اور ان کو کچھ کھلایا پلایا نہیں اور لوٹا دیا قبیلے سے. میں صرف مفہوم رکھ رہا ہوں سرسری. اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو صحابہ تھے وہ قبیلے سے نکل کر ایک دوسری جگہ چلے گئے اور وہاں جا کے وہ رک گئے. پھر وہ قبیلے کے سردار کی ایک لونڈی دوڑی اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تو بہرحال ہم کس طرح سے اس کا علاج کریں. ٹھیک، تو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ایک صحابی اٹھے، کہا کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں، انشاءاللہ میں اس کا علاج کروں گا. اور وہ آگے گئے، انہوں نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے ان پہ دم کیا اور دم کر کے اس کو فائدہ ہوا. لیکن انہوں نے کنڈیشن لگا دی تھی کہ مجھے 30 بکریاں چاہیے، چونکہ وہ 30 صحابت ہیں، 30 بکریاں آپ کو دینی ہوں گی اس کے عوض، اس لیے کہ پہلے تو آپ نے ضیافت بھی نہیں ہماری کی، نکال دیا ہم کو بستی سے، 30 بکریاں دینی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور وہ اچھے ہو گئے. اس کے بعد جو ہے دوسرے صحابہ نے کہا کہ یہ بکریاں تو ہم نہیں لینے والے جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے مسئلے کا دریافت نہ کر لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہ مسئلہ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ مسکرائے اور فرما کے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، اور پھر کہا ان بکریوں میں میرا بھی ایک حصہ رکھ دو. ٹھیک ہے، ایک لمبے واقعے کا بہت شارٹ سمرائز ورژن میں نے آپ کے ساتھ. کیسے پتا چلا؟ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، بچھو کے کاٹے کا علاج ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، انہوں نے کنڈیشن رکھ دی کہ مجھے کچھ دینا پڑے گا. 30 بکریاں ڈیمانڈ کی، وہ 30 لوگ تھے شاید. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، جب کیونکہ صحابہ نے کہا ہم تو بکریاں نہیں لیں گے چونکہ تم نے قرآن پڑھا، پیسے لے رہے اس کے بدلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب دیا کہ میرا بھی حصہ رکھو، مطلب ہاں یہ جائز ہے اس طرح سے اگر کوئی علاج کر لے اور اس کے بدلے کچھ لے لے تو یہاں یہ واقعہ نے بتا دیا سورہ فاتحہ شفا ہے. ٹھیک، آئیے دوسرا واقعہ سنتے ہیں. اور یہاں اسپرچول کیور بھی تھا اور یہ فزیکل ڈیزیز تھا نا، بچو نے کاٹا تھا اور علاج کیا گیا، یاد رکھیے. دوسرا واقعہ ہم لیتے ہیں، قرآن کس طرح سے بہترین دوا ہے. اس کے لیے جو ابو داؤد کی روایت ہے، روایت اس طرح سے ایک صحابی فرماتے ہیں، لمبا واقعہ یہ بھی، میں اس کا بس سمرائزڈ ایک ورژن رکھ رہا ہوں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے قبیلے پہ سے گزر ہوا. جب اس قبیلے پہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک انسان کو لایا گیا اور وہ انسان کو لا کر بتایا گیا کہ یہ انسان جو ہے پاگل ہے، اور اتنا پاگل تھا کہ اس کو بیڑیوں میں، زنجیریں وغیرہ میں جو بھی طریقہ تھا باندھنے کا، اس کو جکڑ دیا گیا تھا. اور اس شخص کے لایا گیا اور کہا گیا کہ اگر اس پہ کوئی دم کر دے، اس کا کوئی علاج کر دے تو بہتر ہو جائے گا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک وہاں رکا رہا اور 3 دن تک اس پہ سورہ فاتحہ کا دم کرتا رہا، اور 3 دن تک سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا اس شخص کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ صحیح اور سالم ہو گیا، حشاش اور بشاش ہو گیا. ادھر مطلب وہ پہلے پاگل تھا اور سورہ فاتحہ کے 3 دن دم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسان اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے اس صحابی کو اس کی اجرت بھی دی. اجرت سمجھتے ہیں آپ؟ کسی کام کرنے کے عوض کچھ کاسٹ اماؤنٹ دینا، تو انہوں نے اجرت بھی دی، یاد رکھیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اجرت کے تعلق سے سوال کیا گیا کہ اب یہ اجرت تو اس نے دے دی علاج کے بدلے، میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، تب اس اجرت کا، اس اماؤنٹ کا میں کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کھاؤ، قسم ہے مجھے عمر دینے والے کی، اور قسم ذات کی اس کے ہاتھ میں میری زندگی عمر دی مجھے، لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں اور تو نے تو جائز دم کیا ہے. تو کہا کھاؤ اس پیسے کو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ لوگ تو جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے تو سچا دم کیا، تو وہ اماؤنٹ لینے میں، اجرت لینے میں تیرے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کھا لیا. تو یہاں بھی پتا چلا سورہ فاتحہ کی فضیلت کی. سورہ فاتحہ فزیکل ڈیسیزز، ایک مینٹل بیمار تھا، پاگل تھا، اور دوسرا آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، دونوں کے علاج کے لیے سورہ فاتحہ. تو سورہ فاتحہ یاد رکھیے، یہ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا کے لیے اس کو دم کیا جاتا ہے. جسمانی اسپرچول ڈیسیزز بولیے، مینٹل ڈیسیزز بولیے، یا بچھو وغیرہ زہریلے جانور کاٹ لے تو یہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی. بہرحال تو یہ بعض جو چیزیں تھی جس سے شفا حاصل کی گئی قرآن سے، اس کی ایک مثال تھی سورۃ الفاتحہ. چلیے سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ مختصر رکھتا ہوں. سورہ بقرہ پڑھنے سے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور میں سوچتا ہوں شیطان کتنے سارے مصائب، مصیبتیں، پریشانیوں کا، بے برکتی کا، جادو کا، اور آصف زدگی کا، اور جسو کہیں گے نقصان کا باعث ہوتا، آپ سب جانتے ہیں، یاد رکھیں. تو لہٰذا سورہ بقرہ پڑھنے سے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو سورہ بقرہ کی ہم تلاوت کریں اور شیطان نہیں آئیں گا تو کتنے فائدے ہیں ہم جانتے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک فرشتہ ہماری نگرانی کرتا ہے، یہ بھی فائدہ ہے قرآن کا. اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کا ایک حصہ ہم جانتے ہیں، 255 نمبر کی آیت ہے، یاد رکھیے، اور بہت ہی
جلالی آیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بڑے فضائل اور بڑے فائدے ہیں، لیکن جلالی بولے تو آپ ڈر مت جائیے. اب لوگ جلالی بولتے ڈر جاتے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو کس نے بول دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت جلالی آیت ہے. جلالی بولے تو کیا، اس کو اکیلے کبھی نہیں پڑھنا. اکیلے پڑھے تو بولے اتنی جلالی آیت ہے، کسی نے پڑھ لیا تو ان کا چھت اڑ کے چلے گیا. تو ایسی سب باتیں سنے تو اتنا ڈرتے تھے کہ وہ یہ دعا اگر جبکہ بہت کامن دعا ہے، ہر تکلیف اور ہر دکھ سے نجات کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی یونس علیہ السلام کو بتایا. لیکن وہ جلالی بولے تو اس سینس میں لے لیے کہ وہ پڑھنا نہیں، اکیلے پڑھے تو ٹین اڑ جاتے تھے، کسی کی چھت اڑ گئی، اور ایسے واقعات سن لیے، کوئی مر گیا پڑھتے اس کو آیت کو، تو مطلب الٹا ہم کو بتا دیا گیا تھا. یہ بات بالکل کامن ہے. قرآن سے دوری کے لیے کئی ایسے مسائل ہمارے پاس ہیں. آپ نے سنا ہے حافظ قرآن بچوں کو نہیں بنانا، پاگل ہو جاتے بچے. وہاں سے گاؤں میں لوگ حافظ قرآن صرف بچوں کو اس لیے نہیں بناتے کہ وہاں وہ ہے کہ بولے بچے پاگل ہو جاتے ہیں حافظ قرآن. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.